دیکھیے، آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں پڑھنے آ رہا ہوں. اپنے سکلز کو امپروو کریں، پرسنل ڈیولپمنٹ کو امپروو کریں اور اپنی کیپیبلٹیز کو انہینس کریں. جو بنیادی چیز ہے کہ آپ کون سا کورس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز یہاں آنے سے پہلے آپ سوچیں. بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ کمرشل لاء پہ LLM کریں، یہاں پہ آپ کنورژن کورس میں LLM کریں، جسے ہم SQE1 اور SQE2 کہتے ہیں. آپ اسٹریٹ اوے سلسٹر بن سکتے ہیں، بیرسٹر بن سکتے ہیں. اگر آپ نرسنگ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ پریکٹیکل جو نرسنگ جو کورسز ہیں ان میں اپلائی کریں، بجائے اس کے کہ آپ MSc نرسنگ یا کوئی ایک اس طرح کا کورس کریں. بالکل آپ پیسے دے کے UK نہ آئیں. الٹرنیٹیو چینلز ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر کے شفاف طریقے سے UK آ سکتے. اگر تو آپ وکٹم آف اسکیم یا فراڈ ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نہ صرف ہوم آفس کو بتا سکتے ہیں بلکہ میٹ پولیس جو ہے اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ٹریننگ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ. آپ سے 25-30 ہزار پاؤنڈ لے لیا گیا ہے اور ناؤ یو بیکم اے وکٹم آف فراڈ اینڈ اسکیم. اور کسی کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر. ناظرین، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کی UK میں آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ ورک پرمٹ خرید کے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ ایشوز ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ساجد کیانی صاحب. بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے ٹائم دیا ہے. تو تھوڑا سا سب سے پہلے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ کیا ورک پرمٹ خرید کے UK میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ذوالقرنین صاحب، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے، اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہو. بالکل آپ پیسے دے کے UK نہ آئیں. الٹرنیٹیو چینلز ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر کے شفاف طریقے سے UK آ سکتے ہیں، اور جس میں ہوم آفس کی ویب سائٹ ہے، یا اگر آپ کے پاس اسکل ہے، MBA ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، نرس ہیں، NHS، بارکلیز، HSBCs، ملٹی نیشنلز جو UK میں کمپنیاں ہیں ان کی ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ ڈائریکٹ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں جو جینون ہیں اور ان کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی جیسے میں نے عرض کی کہ ہوم آفس کی ویب سائٹس پہ اسپانسرز کی لسٹ ہے، اسے دیکھ کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کا ریلیونٹ اسپانسر ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ آئے، ان کی کمپنیز ریواک ہو گئیں یا انہیں کمپنی جاب نہیں دے رہی. ظاہر سی بات ہے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ورک پرمٹ خریدا ہے. اب ان کے پاس یہاں پہ کیا آپشن ہے؟ وہ کیا یہاں پہ آپشن یوز کر کے تو اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، یا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو آپ وکٹم آف اسکیم یا فراڈ ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نہ صرف ہوم آفس کو بتا سکتے ہیں بلکہ میٹ پولیس جو ہے اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے ٹریننگ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ. آپ سے 25-30 ہزار پاؤنڈ لے لیا گیا ہے اور ناؤ یو بیکم اے وکٹم آف فراڈ اینڈ اسکیم. اور کسی لٹیگیشن سلسٹر کو رابطہ کر کے آپ یو کین میک اے منی کلیم اگینسٹ دی کمپنی اینڈ اگینسٹ اف ویری انلائکلی بٹ اسٹل ہیپنس. اگر کوئی سلسٹر انوالوڈ ہے یا وکیل جو ریگولیٹڈ ہے وہ انوالوڈ ہے تو آپ ان کے خلاف بھی کلیم کر سکتے ہیں. بٹ نارملی اٹ از ایجنٹ، وہ کیش لیتے ہیں آپ سے اور آپ کو دے لیو یو ان لمبو. آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ آئے ہیں، جو تیسری دنیا ہے ان ممالک سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آئے ہیں. اب ان کا یہاں پہ ایک آدمی ہم ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ڈگری کمپلیٹ کی PSW ہو گیا، اس کے بعد ان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنا جو اسٹے ہے اس کو مزید وسعت دے سکیں؟ دیکھیے، اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے کہ آپ کون سا کورس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز یہاں آنے سے پہلے آپ سوچ کے آئیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے لیگل فی لا کی بات کر لیجئے کہ میں نے LLM کرنا ہے کمرشل لاء میں. اب کمرشل لاء کی جو کیپیسٹی ہے جو فرمز کی آپ کو ٹیک آن کرنے کی وہ کم ہے. بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ کمرشل لاء پہ LLM کریں، یہاں پہ آپ کنورژن کورس میں LLM کریں جسے ہم SQE1 اور SQE2 کہتے ہیں. آپ اسٹریٹ اوے سلسٹر بن سکتے ہیں، بیرسٹر بن سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی لاء فرم کے لیے ایک ایسٹ بن سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسے کورس میں کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ آپ کی اسکلز کو اور نہ آپ کی UK میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں
تو نہ اس چیز میں فائدہ دے گی، بجائے اس کے آپ پروفیشنل لائن کو اڈاپٹ کریں اور اس میں اپلائی کریں۔ اگر آپ نرسنگ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ پریکٹیکل جو نرسنگ جو کورسز ہیں ان میں اپلائی کریں، بجائے اس کے کہ آپ MS نرسنگ یا کوئی ایک اس طرح کا کورس کریں جس کی کوئی پریکٹیکل امپلیکیشنز یہاں UK کی سوسائٹی یا UK کی اکانومی کو نہیں ہے۔ اسی طرح اکاؤنٹنگ ہے، یا آپ ڈاکٹر ہیں، یا اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن ورکر ہیں، یا آپ شیف ہیں، تو آپ شیف میں کورس کریں، بجائے اس کے کہ آپ شیف ہیں اور آپ MBA کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ ایک دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ آپ سوچ کے جو آئیں، ریسرچ کر کے پراپرلی پیسے اور ٹائم کو انویسٹ کریں، اس کے بعد آئیں، تو UK کی مارکیٹ آپ کو اوپن آرمز کے ساتھ ویلکم کرتی ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آئے بھی اور ابھی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹ وہاں سے پاکستان سے آتے ہیں وہ آلریڈی انڈر پریشر ہوتے ہیں، کوئی قرضہ لے کے اکثریت کی آ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ اسٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں تو کیا وہ یہ مائنڈ بنا کے آئیں کہ وہ یونیورسٹی کی فیسز بھی اور یہاں کے ایکسپینسز بھی جو ہے وہ یہاں پہ کام کر کے نکال سکیں گے؟ دیکھیے، آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں پڑھنے آ رہا ہوں۔ اپنے سکلز کو امپروو کریں، پرسنل ڈیولپمنٹ کو امپروو کریں اور اپنی کیپیبلٹیز کو انہینس کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچ کے آئیں کہ میں UK میں آ رہا ہوں اور یہیں سے پیسے کما کے اپنی فی پے کروں گا۔ اٹ بیکمس لٹرلی امپاسبل، کیونکہ فی بہت زیادہ ہے اور ایکسپیکٹیشنز آپ کی اس فی سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر آپ دو کشتیوں کے سوار ہو جاتے ہیں جو منزل پر کبھی نہیں پہنچتی۔